فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت سے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسی وہ واقعات میں نے دیکھی تو نہیں، میں نے سنی ہے کہ وہ انڈیا کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں، مذاق نہیں اڑانا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ بدر کی لڑائی ہے اور اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ میرے نبی، آپ جو تیر چلا رہے تھے نا، وہ آپ نہیں چلا رہے تھے، آپ کا اللہ چلا رہا تھا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ آپ نے نہیں انہیں قتل کیا، ہم نے انہیں قتل کیا۔ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ بِجَيْشٍ عَرِمْرِمْ، ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا ہماری جان بچاؤ۔ کہا جب میرے ساتھ خچر پہ چڑھ جا، خچر پہ چڑھا لیا۔ جب لشکر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی کہ اللہ خدا کا دشمن قابو آ گیا ہے، نہ کوئی عہد و پیمان ہے، نہ ہم نے اس کو امن دیا ہے۔ آج میں اپنی تلوار رنگین کروں گا۔ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن قابو آ گیا ہے، موقع دیں، یہ سعادت میرے حصے آئے، میں اس کا یہیں سر اڑاتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا میں پناہ دے چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی پناہ وانا نہیں ابو سفیان کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو عمر جو ہم سے پناہ مانگتا ہے ہم پناہ دیتے ہیں۔ بولا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ اب جب آپ 10,000 کا لشکر لے کے چل رہے ہیں اور آگے ان میں کوئی ہمت ہی نہیں ہے، تو آپ کو تو ایسے بیٹھنا چاہیے، نعوذ باللہ، اور ایسے دیکھتے کہ آج پتہ چل گیا قریش کو کہ ہم کون ہیں۔ تو میرے نبی کی یہ ٹھوڑی اس ایج کے اوپر ایسے لگی ہوئی تھی، ایسے یوں سر ساتھ لگا ہوا ہے، چونکہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ فاتح نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور آپ کی زبان پہ کیا جاری ہے؟ ہم نے فتح کیا، ہم نے مٹی میں ملا دیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، تو ایک اللہ اکیلا وحدہ لا شریک، نصر عبدہ، آج تو نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، آج تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وہزم الاحزاب وحدہ، میں نہیں، میرے صحابہ نے نہیں، تو نے شکست دی قریش کو۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ میرے بس میں ہو تو یہ سارے جو بنا رہے ہیں نا ان کے کارٹون، میں سب کے جا کے پاؤں پکڑوں، نہ اللہ کی مدد کو ہم سے دور کروں۔ ہم نہ ظالم ہیں نہ سنگ دل ہیں بطور مسلم، ویسے تو اب سارا کچھ ہے اب، لیکن بطور مسلم نہ اللہ کے نبی نے ہمیں ظلم کی اجازت دی، نہ سنگ دلی کی اجازت دی۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو کچھ ہم نے اس زمین پر زیب و زینت کے سامان بنائے ہیں صرف تمہیں آزمانے کے لیے بنائے ہیں۔ تو دو طاقتیں ہیں، ایک
باطل کی ہے ایک حق کی ہے، ان میں ٹکراؤ اس وقت تک رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جنہوں نے جنگ کے اصول بتائے، آداب بتائے، کسی نبی سے ثابت نہیں ہیں۔ ان کی تعلیمات مٹ گئی ہوں گی شاید اس لیے، آپ واحد ہستی ہیں جنہوں نے بتایا کہ شکست ہو تو کیا کرنا ہے، فتح ہو تو کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی۔ جیسے اللہ نے بدر میں اور پتہ نہیں کتنے بے شمار تاریخ بھری پڑی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی تھی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فتح دے تو پھر ہمارے جذبات کیا ہونے چاہیے؟ ہمارے اندر تکبر نہ آئے، ہم نے یہ کر دیا، کیا تو اللہ نے۔ بدر کی لڑائی ہے اور اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ میرے نبی، آپ جو تیر چلا رہے تھے نا، وہ آپ نہیں چلا رہے تھے، آپ کا اللہ چلا رہا تھا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ آپ نے نہیں انہیں قتل کیا، ہم نے انہیں قتل کیا۔ تو بدر کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ تو اوپر کا نظام بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش سے کہا تم مانگتے تھے کہ کوئی فیصلہ فرما، تو آج ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ اور کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ اگر تم آؤ گے تو پھر میں خود آؤں گا، ان تعودوا نعود، میں آؤں گا، اور جب میں آؤں گا تو تمہاری کوئی طاقت تمہیں کام نہیں دے گی جبکہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گا۔ تو پوری قوم کے پر واجب ہے کہ تکبر سے بچے اور تکبرانہ جملوں سے بچے، عاجزی، شکرانے کا صدقہ، شکرانے کے نفل اور شکرانے کی دعائیں کہ یا اللہ جو کچھ کیا وہ آپ نے کیا۔ تو میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں فتح مکہ پر جب آپ فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ کس طرح داخل ہوئے، اور قرآن دوسری جگہ کیا کہتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ بادشاہ لوگ جب شہروں کو فتح کرتے ہیں تو انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہی بادشاہوں کی تاریخ ہے، بغیر کسی اس میں انقطاع کے۔ بامیان افغانستان کا ایک شہر ہے، چنگیز خان نے اس پر حملہ کیا
تو اس کے تیسرے نمبر کا بیٹا چغتائی، اس کا بڑا بیٹا جوجی، دوسرا عقدائی، تیسرا چغتائی اور چوتھا طولوئی۔ تو چغتائی کا بیٹا قتل ہو گیا جنگ میں، پوتا۔ اس وقت چنگیز خان خیمے میں تھا اور فوج لڑ رہی تھی۔ جب اس کی لاش لائی گئی تو وہ خود اٹھا اور قلعے کی دیوار چڑھ کے انہوں نے حکم دیا کہ بامیان میں جو بھی زندہ ہے، انسان ہے، جانور ہے، سب ذبح کر دو۔ تو وہاں صرف انسان نہیں اس نے ذبح کی، کتے، بلے، گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، مرغیاں تک انہوں نے ذبح کر دی اس کے انتقام میں۔ تو یہ رہی ہے سنت دنیا کے بادشاہوں کی۔ تو جس دن ہمارے نبی ہجرت فرما رہے تھے، یکم ربیع الاول اور 14 ہجری پیر کا دن، تو آپ غار ثور سے نکلے۔ تہجد کے وقت تو آپ نے مکے کی طرف دیکھا تو کہیں کہیں چراغوں کی لو تھی، ہلکی پھلکی مدھم روشنی۔ تو آپ نے ایسے دیکھا اور کہا، یا مکہ تو ما اطیبک من بلد و احبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب تھا اور تو کتنا خوشبودار پاکیزہ تھا۔ لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ سبحان، اس وقت یہ آیت اتری، کیونکہ وطن چھوڑنا جب نبی پہ اتنا صدمہ ہے، تو جنہوں نے گھر چھوڑے ہجرت کے وقت ان پہ کیا بیتی ہو، یہ تو نبی کے جذبات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پہ قرآن اتارا ہے آپ کو عزت سے واپس لائے گا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 3 آدمی قریش کے ڈر سے غار میں چھپے ہوئے ہیں، 3 راتیں 2 دن، پھر ایک راہبر منگواتے ہیں، پھر راستے بدلتے ہیں، وہ چپ کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ تو خیال تو آتا ہے کہ یہ وَأَنَّا يَكُونُ، یہ کیسے ہوگا؟ تو 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے، میں صرف ایک مخصوص چیز بتانا چاہتا ہوں، اس لیے ساری تفصیل نہیں بتاؤں گا، آپ نے 10 رمضان کو مکہ سے کوچ کیا 10,000 کے لشکر کے ساتھ۔ رمضان کے دن تھے، جب آپ عسفان پہنچے تو آپ نے پانی منگوایا اور سب کے سامنے روزہ افطار کیا، روزہ توڑ دیا۔ تو سب نے توڑ دیا، کچھ نے نہیں توڑا۔ تو جب لشکر خیمہ زن ہونے لگا اور خیمے گاڑنے لگا تو روزے والے تو گرے پڑے تھے، تو جنہوں نے روزہ کھول دیا تھا انہوں نے سارے اونٹ باندھے، گھوڑے باندھے، خیمے لگائے۔ تو آپ نے فرمایا، ذہب المفطرون بالاجور، آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے بہت آگے چلے گئے۔ وہاں سے پھر آپ پہنچے مر الزہران۔ مر الزہران یہ پرانا نام ہے، آج کل اسے وادی فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ کوئی عرب عورت نہیں تھی، ایک ترک خاتون تھی، اور ترکی حکومت جب تھی عرب پر
تو اس نے یہ سارا علاقہ خرید کے وقف برائے حرم کر دیا تھا، تو اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا وادی فاطمہ۔ تو بدیل بن ورقہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کو کچھ بھنک پڑ گئی تھی کہ لگتا ہے مدینے والے کچھ حرکت میں ہیں، تو جب وہ رات کو نکلے تو 10,000 لشکر آگ کے الاؤ آگیں جل رہی تھیں۔ تو ابو سفیان کہتا ہے یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا؟ تو بدیل کہتا ہے یہ لگتا ہے بنو خزاعہ ہیں۔ کہا بنو خزاعہ کیا پدی کا شوربہ، اتنا بڑا لشکر وہ کہاں سے لائیں گے؟ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خچر پر دلدل پر نکلے کہ کوئی قریش کا آدمی ملے تو انہیں کہوں کہ کوئی اپنا بچاؤ کر لو۔ تو جب وہ قریب آئے تو یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، انہوں نے اندھیرے میں ابو سفیان کی آواز کو پہچانا، کہنے لگے ابا حنظلہ، ایک ان کی کنیت ابا حنظلہ بھی ہے، وہ کہنے لگے ابو الفضل، حضرت عباس کی کنیت آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام فضل ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، کہا ذا رسول اللہ بجیش عرمرم، ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا ہماری جان بچاؤ۔ کہا جب میرے ساتھ خچر پہ چڑھ جا، خچر پہ چڑھا لیا۔ جب لشکر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، کہ اللہ خدا کا دشمن قابو آ گیا ہے، نہ کوئی عہد و پیمان ہے، نہ ہم نے اس کو امن دیا ہے، آج میں اپنی تلوار رنگین کروں گا۔ حضرت عباس نے دیکھ لیا کہ عمر بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، انہوں نے خچر کو دوڑا دیا، تو یقیناً انسان اور خچر کی رفتار تو ایک نہیں ہوتی، تو وہ پہلے پہنچ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے۔ ساتھ ہی حضرت عمر آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن قابو آ گیا ہے، موقع دیں، یہ سعادت میرے حصے آئے، میں اس کا یہیں سر اڑاتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا میں پناہ دے چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی پناہ وانا نہیں ابو سفیان کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو عمر جو ہم سے پناہ مانگتا ہے ہم پناہ دیتے ہیں، بولا ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ آخری جنگ جو ہوئی یہاں جلال الدین خوارزم کی اور چنگیز خان کی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی تھی، اٹک سے تھوڑا سا اوپر۔ تو تقدیر ہاری ہوئی تھی، ورنہ جلال الدین جیسے سالار تاریخ میں چند ہی ہوں کی بتا تھا۔ تو ان کا ایک بچہ کہیں سے پکڑا گیا، تو انہوں نے چنگیز خان کے سامنے پیش کیا، اس نے تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو جب اس نے شکست دیکھی نا جلال الدین نے، تو اس نے پہلے اپنی ماں کو دریائے سندھ میں پھینکا، جگر چاہیے، پھر بیوی کو پھینکا، پھر 2 بچوں کو پھینکا، تو اسے پتہ تھا کہ وہ بہت خراب کریں۔ پھر اس نے اپنی زرہ اتاری، اور یہ دریائے سندھ تو مرا ہوا، پیچھے تربیلے ڈیم ہر شے روکی ہوئی، تو تربیلے نو کھولو نا، پھر سوچو دریا سندھ کی بلا ہوئے گا۔ تو وہ اس بلا میں اس نے 30 فٹ کی بلندی سے دریا میں چھلانگ لگا دی گھوڑے کے ساتھ۔ جب چنگیز خان پہنچا
تو وہ موجوں سے لڑتا ہوا آگے نکل رہا تھا، تو اس کے سپاہیوں نے تیر چڑھا لیے، کہنے نہیں، کیا وہ ماں ہے جس نے یہ سپوت پیدا کیا؟ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں اس کے ساتھ مل کے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لیتا۔ تو اس طرح اس نے اپنا سارا خاندان اپنے ہاتھوں سے شہید کیا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کس کو؟ ابو سفیان کو، جنہیں پورا زور لگایا قتل کر دو، کہا نہیں عمر ہم پناہ دے چکے ہیں۔ تو حضرت عباس کہنے لگے اصل میں یہ بنی عبد مناف سے ہے نا، اس لیے تجھے ہمدردی نہیں، بنو تیم سے ہوتا پھر تو یہ بات نہ کرتا، بنو عدی سے ہوتا تو پھر